لیٹسٹ ایک تو ایران نے کہا ہے جی ٹاکس کا کوئی امکان نہیں, اور ٹرمپ نے بھی مار دھاڑ کی ہے. ذرا تھوڑا سا where do you see things going? Will there be talks between Iran and the US and the world community on nukes? اچھا دیکھیے, اس کے اندر ایک دو چیزیں میں پہلے کہنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ وہ میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جو مغربی میڈیا ہے اس میں محدود چند کو چھوڑ کر اس بات کے اوپر تو کوئی بات کی ہی نہیں گئی کہ اسرائیل کا حملہ ایران کے اوپر بین الاقوامی قانون کی مختلف شکوں کے نیچے مکمل طور پر غیر قانونی تھا. رائٹ. اسی طرح امریکہ کا حملہ ایران کے اوپر بھی انہی شکوں کے اندر کے تحت مکمل طور پر غیر قانونی تھا. ایران اور امریکہ پہلے ہی ایک سفارتی عمل کا حصہ تھے جس کے اندر بات چیت ہو رہی تھی. وہ جو سفارتی عمل تھا, وہ جو پروسیس تھا, اس کی دھجیاں اڑائیں اسرائیل نے امریکہ کی ایما پر. یہ بات بھی واضح طور پر جو ہے وہ ریکارڈ کا حصہ ہونی چاہیے. امریکہ نے یہ اشارہ دیا اس لیے کہ اس سے ایران پر دباؤ پڑے گا اور ایران میز پر واپس آئے گا اور ایران امریکہ کی جو شرائط ہیں ان کے اوپر دستخط کرے گا. اثر اس کے اوپر بالکل الٹا ہوا. ایک تو یہ بات. So the thing that needs to be put on the record is that the US-Israeli collusion and their actions are completely, categorically, unequivocally illegal. اچھا, اس کے اندر دوسرا نقطہ, پریمپشن اور پریونشن میں بہت فرق ہے. پریمپشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بندے کے سامنے کھڑے ہیں جو پیکٹ ہے, جس نے ایک پستول لگایا وہ ہولسٹر میں, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ اپنے پسٹل کی طرف جا رہا ہے اینڈ ہی از اباؤٹ ٹو ڈرا اینڈ فائر اٹ. اوکے, سو یو آؤٹ ڈرا ہیم اینڈ یو شوٹ ہیم, دیٹ از پریمپشن. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی محلے میں ایک بندہ ہے جس کے پاس پسٹل ہے اور وہ پھرتا رہتا ہے اور 8 سے 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد یا 10 سال کے بعد وہ مجھ پر حملہ کر سکتا ہے, اس لیے میں آج جا کر اس کو گولی مار دوں گا, تو یہ بین الاقوامی قانون کے تحت کسی طرح بھی جائز نہیں ہے. صحیح. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پھر وار آف نیسیسٹی نہیں ہے, یہ وار آف چوائس ہے, اور یہ دس از اے وار آف چوائس آن دا بیسس آف یور چوائس میکنگ. So therefore it is completely illegal. اس کے اوپر بہت کام ہوا ہے. And therefore یہ سیلف ڈیفense کے زمرے میں نہیں آتا. اچھا, اب یہ بات آ گئی انریچمنٹ کی. انریچمنٹ کا یہ ہے کہ چونکہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کا سگنیٹری ہے, اس نے دستخط کیے ہوئے ہیں, IAEA کی انسپیکشن جو ہے اس نے قبول کی ہوئی ہے. آرٹیکل 4 کے نیچے اس کو انریچمنٹ کا حق حاصل ہے, ایون دو آرٹیکل 4 جو ہے وہ انریچمنٹ کی واضح طور پر بات نہیں کرتا, اٹ از سائلنٹ اوور انریچمنٹ. لیکن اس نے جو وہاں پہ بتایا ہے کہ نان نیوکلیئر ویپن اسٹیٹس جو ہے وہ کیا کیا چیزیں کر سکتی ہیں, اس سے یہ بات واضح ہے کہ اگر آپ نے فیول سائیکل میں جانا ہے, میں تکنیکی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, then enrichment is obviously an essential part of that. کئی ریاستیں ہیں جو کہ اپنے سویلین نیوکلیئر پروگرام چلاتی ہیں وداؤٹ انریچمنٹ, اور وہ باہر سے وہ بینک سے لے کے وہ کرتی ہیں, بٹ that's a separate issue. That's not Iran. اب ایران ہوا یہ کہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہاں جی وہ جس طرح انڈیا پاکستان کا انہوں نے کہا جی میں نے سیز فائر کرا دیا. اس کے بعد یہ خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ جی اب بات چیت شروع ہو رہی. اس کے بعد لیکس ہی آئیں کہ جی کیا کیا اس کے اندر آ رہا ہے کہ جی $30 بلین ملیں گے تو فلانا ہوئے گا, ڈمکانا ہوئے گا. اب اس کے اندر ایران had to come out and say something which they have. اس میں جو اپنا رابر علی قدر جو ہیں
سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی، انہوں نے بھی آ کے بات کی، جس کی بہت زیادہ تکلیف ہوئی ٹرمپ کو، اور جو ٹروتھ سوشل میں جا کے پورا لمبا چوڑا جو ہے وہ لکھا ہے کہ جی میں تو اس کو مار بھی سکتا تھا، میری وجہ سے بچا ہوا ہے فلانا، اس کو کہنا چاہیے تھینک یو مسٹر پریزیڈنٹ، دس دیٹ یو نو دیٹ۔ اور دوسرا جو ان کے وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی، انہوں نے بھی آ کے اس بات کا اندیا دے دیا کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت اس وقت اس کے کسی بات چیت کے اوپر بات چیت نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہوئے دیکھنا یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کیا اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اگر ایران کے ساتھ معاملہ طے کرنا ہے، اور ایران معاملہ طے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو نقطہ ہے زیرو انریچمنٹ والا، ایران اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایران جس چیز پر تیار ہے وہ یہ ہے کہ ہم انریچمنٹ، ہمارا حق ہے IAEA کی ممبرشپ کے نیچے اور NPT کے مطلب سگنیٹری ہونے کے اس میں IAEA کی جو انسپیکشنز ہیں اور جو ایڈیشنل پروٹوکول جو ہے جو کہ ہم نے پہلے ہی قبول کیا ہوا ہے، وہ آپ کا ویریفیکیشن میکینزم ہے، آپ اس کو استعمال کریں۔ تو ابھی تک unless something changes، کیونکہ میں نجومی تو نہیں ہوں، لیکن یہ بہت مشکل ہوگا کہ ایران اس بات کو مکمل طور پر قبول کر لے کہ اس نے اپنی سرزمین پر انریچمنٹ نہیں کرنی۔ ایگزیکٹلی، کوئی نہ کوئی طریقہ نکالنا پڑے گا، کوئی راستہ درمیانی نکالنا پڑے گا اس کے اوپر۔ باقی تو جو بات ہے وہ تو ہو رہی تھی، اور جو جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن تھا JCPOA جو 2015 کا تھا، اس میں سے یک طرفہ طور پر وڈرال جو ہے وہ ایران نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو ٹرمپ صاحب نے کیا تھا۔ اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے میکسیمم پریشر، یعنی بہت زیادہ دباؤ کی جو ہے وہ مہم شروع کی۔ اس دباؤ کے نتیجے میں ایران نے واپس دباؤ کی مہم شروع کی، جس کے اندر آپ کو یاد ہے کہ ٹینکر وارفیئر شروع ہوئی، اور سعودی عرب کے مشرقی صوبے کے اندر جو ہے وہ ڈرون اور میسائل اٹیک بھی ہوئے، جو کہ ٹرمپ جس کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اور وہ سب کچھ جب ہوا تو پھر ٹرمپ نے جو ہے وہ حکم دے دیا کہ قاسم سلیمانی صاحب کو جو ہے وہ شہید کرنا ہے۔ اس کی ایران توقع نہیں کر رہا تھا، تو وہ دونوں ممالک جو تھے they got locked into a spiral، جس کے بعد پھر عین الاسد میں جو ہے وہ میزائل حملہ ہوا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایران کا انقلاب ایران کے بعد جو ہے وہ ارتقا کیسے ہوا۔ ایران کا جو 1941 اور 1953 میں جو ایران کے ساتھ ہوا، اور جس طریقے سے باہر کی قوتوں نے ایران کے اندر جو ہے وہ گڑبڑ کی، اس کا ایران کی اجتماعی نفسیات پر کیا اثر ہے۔ جب اکتوبر 1978 میں جو ہے وہ خمینی صاحب اور یہ جو ان کے نیشنل فرنٹ کے جو لیڈر تھے، جب انہوں نے 2 ستونوں کا ذکر کیا، جب وہ ایک وہ بنا رہے تھے کہ جی اس کے اندر ایک طرف اسلام ہوگا ایک طرف جمہوریت ہوگی، تو آیت روح اللہ خمینی نے ایک اپنی ہاتھ سے لکھا ہوا ایک اور جو ہے وہ ایڈ کیا، اور وہ تھا انڈیپینڈنس، خود مختاری۔ سو وہ 3 ستون انقلاب کے بن گئے۔ تو یہ جس طرح وہ چائنیز کہتے ہیں نا سینچری آف ہیوملیشن اینڈ ویل نیور لیٹ دیٹ ریپیٹ، اسی طرح ایران کے اندر بھی یہ ایک ہے کہ یہ جو ہم نے سامراجیت کو جو بھگتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے اندرونی معاملات میں جس طریقے سے بیرونی مداخلت ہوئی ہے، اس کے بعد ہم یہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ تو اف یو وانٹ، دیکھیے بات یہ ہے کہ رابرٹ اسٹرینج میکنامارا واز the ڈیفینس سیکرٹری، وہ ایرل مورس نے ان کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بنائی۔ مجھے ایک اتفاق یہ ہوا کہ ان the last 8-9 years of میکنامارا's life، بیکاز میں پگ واش کا جو ہے وہ نیشنل چیپٹر کا کو لیڈ کر رہا تھا، اور میکنامارا صاحب جو تھے وہ پگ واش کے سرکٹ کے اوپر ہی واز اے فکسچر۔
تو I had many occasions to actually interact with him. تو ایرل مورس نے ان کے اوپر جو ڈاکیومنٹری بنائی The Fog of War, 11 Lessons from the Life of Robert Strange McNamara, اس کے اندر جو پہلا جو سبق ہے وہ یہ ہے empathize with the enemy, اور وہ کیوبن مسائل کرائسس کے حوالے سے. تو اس لیے آپ نے اگر ایران کے ساتھ ڈیل کرنا ہے تو یو فلپ دا میپ اینڈ سی ہاؤ ایران از پرسیونگ یو. ٹھیک ہے نا؟ آپ صرف اپنے پرزم سے دیکھتے رہیں گے تو then you are unable to figure out how your adversary perceives you unless you flip the map and put yourself in the enemy's shoes and say, okay, we think Iran wants to do this. Now I as an American, I am going to put myself in Iran's shoes to see how they perceive us. Right. And then make a policy on that basis. کریکٹ. تو یہ بیسکلی یہ ایک دو کامنٹس بھی آئے ہوئے ہیں صدر ٹرمپ کی جو گفتگو ہے نامناسب اس کے بارے میں, کہ جس طرح سے انہوں نے کہا خامنہئی کو کہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا, انہوں نے کہا واٹر فال فرام گریس. ندیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اور یہی بات جو ہے ہم نے بھی کی. تو اجاز میرے خیال سے اسی کامنٹ کے ساتھ آج کا پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کی آمد کا, ناظرین آپ کی کامنٹس کا, سوالوں کا شکریہ, اور انشاءاللہ اب آپ سے سوموار کو ملاقات ہوگی, اور اگلے ہفتے بھی آپ کی اجازت حیدر صاحب سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ.